اور ہمیں توکل کی بھی سمجھ آ جائے. توکل بہت ضروری ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے کہ جب وبا آتی ہے وبا تو وبا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. مشہور احادیث ہیں, میں ایک ایک کر کے آپ کو سناتا ہوں. کچھ واقعات بھی ہیں, ذرا وہ دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا رویہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حدیث میں جو کہ حدیثوں میں سب سے معتبر حدیث ہے, اس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ حدیث, جس کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کریں, فرمایا کہ جب کسی شہر میں تم سنو کہ وہاں وبا آئی ہے تو وہاں داخل نہیں ہونا. ایک بات, اگر وبا اس شہر میں آ جائے جہاں تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نکلنا نہیں. یہ ہمیں اصول مل گیا. دیکھیں 1450 سال پہلے وہ اصول جو آج ہمیں مل رہا ہے, اندازہ کریں ذرا. یہ ایک حدیث پاک ہو گئی, یہ کلیئر ہے. میں آپ کو یہ حدیث آپ کو آگے سیدنا عمر فاروق کے عمل کی وجہ سے آپ کو کلیئر ہو جائے گی اور بھی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اسی حدیث میں جو کہ حضرت امام مالک نے روایت کی ہے, ایک حدیث پاک ہے, وہ ہے تم نے اس شہر سے نہیں نکلنا جس شہر میں یہ وبا آئی ہو, مگر یہ کہ کوئی اور کام کاج ہو, یا یہ ہو کہ تمہیں یہ ہو کہ کسی اور کو میری وجہ سے بیماری نہ لگ جائے تو تم جا سکتے ہو اس شہر سے. اس کو کہتے ہیں آئسولیشن, یعنی خود کو خلوت میں کر لینا تاکہ تکلیف نہ پہنچے. یہ جو فرمایا نا کہ اس شہر میں داخل نہیں ہونا جس میں وبا ہو, یا اس شہر سے نکلنا نہیں جس شہر میں وبا ہو, یہ سٹیج پہلی سٹیج ہوتی ہے. دوسری سٹیج کیا ہے کہ اس شہر میں داخل نہیں ہونا جس شہر میں وبا ہو, اس محلے میں, اس گھر میں, اس انسان سے نہیں ملنا جس میں وبا ہو. آگے بھی حدیث میں آئے گا یہ, جس بندے کو بیماری ہو اس سے نہیں ملنا, اور اگر تم میں بیماری ہو تو تم نے کسی کو نہیں ملنا. یا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ حدیث پاک ہے, متفق علیہ حدیث پاک ہے. فرمایا کہ لا یوردن ممرد علی مصح, کہ بیمار آدمی کو تندرست آدمی کے سامنے نہیں لایا جائے گا. یعنی کوئی بیمار آدمی کسی بھی تندرست آدمی کے پاس نہیں جائے گا, اور نہ ہی صحیح تندرست آدمی کو بیمار کی طرف لے کے جائیں گے. یہ بات تو واضح ہے نا کہ یہ کون سی بیمار کی بات ہو رہی ہے, جس میں وبا ہو, جس میں ایسی بیماری ہو جو کہ دوسرے کو لگ سکتی ہے, متعدی بیماری ہو. اندازہ کریں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ طبیبوں کے بھی طبیب ہیں, یعنی آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ متعدی بیماری بھی ہوتی ہے. اچھا یہ دیکھیں ایک اور حدیث پاک میں دیکھیں, یہ ایک بڑی حدیث پاک ہے جس کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژن آج کل جو ہے وہ علماء کرام میں بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. حدیث پاک ہے کہ لا عدوہ, ایک دو جملے میں فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. یہ ایک حدیث پاک ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اب ٹھیک ہے, یہاں یہ ایک ٹکڑا ہے صرف, یہ پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے متعدی بیماری کا مطلقاً انکار ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. پورے حدیث پڑھیں. فرمایا کہ کوئی بیماری لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر, نہ کوئی سفر ہے, نہ فال ہے, نہ ہی کوئی جادو ہے, نہ ہی کوئی جو ہے منحوسیت ہے, نہ ہی متعدی بیماری ہے. یہ سارا فرما کے پھر کیا فرمایا, اور مجزوم آدمی سے, جس کو کوڑی کا مرض ہو, جس کو ایسی بیماری ہو جس کو جو متعدی ہو, اس سے ایسے بھاگو کما تفر من الاسد, جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو ڈر کے. اندازہ کیا آپ نے, ایک ہی حدیث پاک ہے. اور علماء کرام جو ہے پوری حدیث نہیں پڑھتے, یا پڑھتے بھی ہیں تو اس کو شاید سمجھتے نہیں ہیں شارحین کی نظر میں. اللہ پاک نے اس امت میں ایسے ایسے علماء کرام پیدا کیے ہیں جو کہ بات کو سمجھتے بھی ہیں, اور انہوں نے کتابوں میں لکھ بھی دیا ہوا ہے, لیکن بعض اوقات انسان کو سامنے کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. تو آپ کو پتہ لگا کہ متعدی بیماری نہیں ہوتی. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ متعدی بیماری میں کوئی اثر ہے ہی نہیں اگر اللہ نہ چاہے تو. اللہ چاہتا ہے, اللہ اذن دیتا ہے تو تب متعدی بیماری جو ہے وہ آگے لگتی بھی ہے, اس میں اثر بھی ہوتا ہے, اور جو ہے ہمیں احتیاط کا رسول اللہ نے پہلے سے فرما دیا کہ ایسے بندوں سے بھاگتے رہو. دیکھیں ایک اور حدیث پاک ہے مسلم شریف میں کہ ایک وفد آیا ثقیف سے, تو ابھی وہ مدینے سے باہر ہی تھے کہ خبر آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آ رہے ہیں اور بیعت کے لیے آ رہے ہیں, اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ لگا کہ ان میں سے ایک بیمار جو ہے وہ مجزوم ہے, اس کو جزام ہے, یعنی کوڑی کا مرض ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو, اس مریض کو, کہ ہم نے تمہاری بیعت ہمارے سے ہو گئی ہے, جاؤ تمہاری بیعت ہو چکی ہے, تم واپس چلے جاؤ. دو لفظ میں بتا دیا ان کو. کیوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں تھی، ساتھ میں جتنے لوگ، خواتین، بچے، بوڑھے موجود تھے، ان کو بیماری لگ سکتی تھی، اس پورے مدینہ منورہ میں وبا آ سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا واپس ہو جاؤ وہاں سے۔ اچھا یہ حدیث صحیح حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا ایک اور حدیث پاک دیکھیں، ایک صحابی ہے، وہ پتہ کیا پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پوچھتے ہیں، دو سوال کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی سواری کو باندھ لوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ بالکل واضح حدیث پاک ہے، اور یہ صحیح ستہ کی ترمذی شریف سے میں حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنی سواری کو گھٹنے سے باندھ لو اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر لو۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں تمام احباب سے کہ پہلے احتیاط کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں۔ جو آپ کو بادشاہ بتا رہے ہیں، آپ کے وزیر بتا رہے ہیں، آپ کو جو آپ کو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، حکیم بتا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام بتا رہے ہیں، وہ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کے اس پہ توجہ دیں اور خود بھی بیمار نہ ہو اور اپنی وجہ سے کسی اور کو بھی بیمار نہ کریں۔ اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچا لی، جیسے سب کو زندہ کر دیا اس نے۔ اس میں علماء کرام نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ایسی بیماری ہو کہ جو کسی اور کو بھی ہلاک کر سکتی ہے تو تم نے دوسروں کو بچانا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ ہمیں اس پہ آیات پہ اور حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کتنی زیادہ کی ہے، میں آپ کو ذرا بتاؤں، آپ خود اندازہ کریں ذرا۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری مسجد میں وہ شخص داخل نہ ہو جس نے ان دو پودوں میں سے کچھ کھایا ہو، ایک ہے پیاز اور ایک ہے لہسن۔ اگر لہسن اور پیاز کھایا ہو تو ہماری مسجد میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، صرف بو کی بیماری نہیں ہے، لیکن احتیاط کتنی فرمائی کہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ آج پوری دنیا کے علماء کرام، چاہے مصر ہو، سعودیہ ہو، اردن ہو، آپ کا عمان ہو، جزائر ہو، مراکش ہو، ترکی ہو، ہر بندہ یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد میں بھی نہیں آنا، مسجد میں بھی نہیں آنا فرض نماز کے لیے، بلکہ جمعے کی نماز کے لیے بھی نہ آئے، گھر میں ظہر پڑھیں آپ۔ کیوں؟ چونکہ دوسرے مسلمان جو ہے بیمار ہو سکتے ہیں، دوسرے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس بیماری کو ہم نے پھیلانا نہیں ہے، احتیاط کرنی ہے ہم نے۔ آپ نے ان حدیث کو ذرا مد نظر رکھیں۔ ایک دفعہ بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا، اذان میں ہی فرما دیا کہ ان سب سے کہہ دو کہ صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، خیموں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سرد ٹھنڈی راتوں میں بھی گھر میں نماز پڑھتے تھے، اعلان ہوتا تھا باقاعدہ اذان میں، اور ہوا آندھی اگر آتی تب بھی اعلان ہوتا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اتنی تھوڑی سی تکلیف میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ فرض نماز گھر میں پڑھ لو۔ آج تو موت سر پہ کھڑی ہے، اور آج بھی اگر لوگ مخالفت کرتے ہیں اس بات کی، علماء کرام کے اس فتوے کی کہ گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے ہمیں، تو یہ لوگ کم علم ہیں جو ان صحیح احادیث کو بھی نہیں پہچانتے، سمجھتے بات کو۔ اب دیکھیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ہاتھ دھو کھانے کے لیے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے کھانے کے لیے، فرمایا ہاتھ پہنچتے نہیں ہیں تولیے سے، تولیے میں وائرس ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو ہاتھ پہنچنے نہیں ہیں، جب کھانا کھا چکو ہو تو پھر ہاتھ دھو لینا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وضو کرو، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے۔ وضو کیسے کرتے ہیں؟ جو ہمارے اعضاء ننگے ہوتے ہیں، ہاتھ ہے، منہ ہے، سر ہے اور پاؤں ہے ہمارے، ان کو دھونا ہے، 5 وقت دھونا ہے فرض نماز کے لیے کم سے کم۔ تو دیکھو احتیاط کتنی زیادہ ہے بیکٹیریا سے اور وائرس سے اور بیماریوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے فرمان وہ سارے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، روشن راستہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے ہماری باتیں قرآن اور آیاتیں اور یہ جو حدیثیں پڑھ کے لوگ جو ہم مسلمان ہو رہے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے پیغمبر نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ آج اگر مسلمان ان پہ عمل نہیں کرتے، علماء کی بات کو رد کر دیتے ہیں، یا بادشاہوں کی باتوں کو نہیں مانتے، یا اولی الامر کی بات نہیں مانتے، تو وہ زیادتی کرتے ہیں، جہالت ہے ان کی اور کم علمی ہے ان لوگوں کی۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وائرس کا جو آج کل پھیلا ہوا ہے، میں تو سب کی بات بتا رہا ہوں نا، کو تمام وائرسوں کا بتا رہا ہوں، لیکن آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس کا واحد علاج جو ہے فی الحال تک وہ ہے احتیاط، کہ اپنے گھروں میں رہو، احتیاط کرنی ہے ہمیں۔ اچھا دیکھیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک تھی کہ کسی شہر میں وبا آئے تو وہاں داخل نہیں ہونا، اور اگر تمہارے شہر میں آ جائے تو تم نے نکلنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آئسولیشن کی طرف ہمیں چلے جانا چاہیے۔
وہ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی حدیث جو کہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اس میں انہوں نے کیسے بتایا، اس کو واضح کیا ہے۔ دیکھیں ذرا واقعہ سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں لڑنے والے مجاہدین، حضرت ابو عبیدہ الجراح کی کمانڈنگ میں وہاں مجاہدین لڑ رہے تھے، آپ ان سے ملاقات کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے، اور ابھی ایک شہر ہے سرغ، وہاں پہنچے تھے کہ وہ لوگ بھی آپ سے استقبال کے لیے آپ کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شام میں وبا آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مقصد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جہاد، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا اس کو چھوڑ کے ہمیں جانا چاہیے؟ جو مدینہ سے صحابہ کرام ساتھ آ رہے تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ وبا سے ڈر کے، موت سے ڈر کے، تقدیر سے ڈر کے کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوشیار اور سمجھدار اور فہیم آدمی اس پورے امت میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اتنے ہوشیار تھے، اتنے زیادہ سمجھدار تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں واپس جانا چاہیے، میں اپنی ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ میٹنگز بلائیں، 3 میٹنگز آپ نے بلائیں۔ پہلے میٹنگ کی، بیٹھے آپ مشورہ کے لیے، جو لوگ مہاجرین تھے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، مہاجرین سے آپ نے میٹنگ کی تو ان کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، ایک نے کہا کہ نہیں ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور تقدیر سے لڑنا چاہیے، اور جو ہے ہمیں موت سے لڑنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں۔ آپ نے کہا اٹھو یہاں سے، اور جو انصار ہے انصار کو بٹھاؤ میرے ساتھ۔ آپ نے انصار کے ساتھ جو ہے میٹنگ کی، ان میں بھی 2 گروہ ہو گئے، ایک نے کہا کہ جانا چاہیے واپس، ایک نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے پھر تیسری میٹنگ بلائی فتح مکہ کے دن، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، قریش کے بڑے بڑے لوگ جو سمجھدار تھے، آپ نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تو سب نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ آپ نے ان مشاورت کے بعد آپ نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح میں واپس جا رہا ہوں اور آپ سارے لوگ میرے ساتھ چلیں۔ ابو عبیدہ الجراح جو کمانڈر تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے فرمایا اتفر من قدر اللہ، تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ کیا یہ موت سے بھاگنا ہے امیر المومنین؟ آپ نے، عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، کاش یہ بات کوئی اور کرتا۔ اس کے 2 معنی ہیں، کاش کوئی اور کرتا تو میں اس کو سمجھاتا سختی سے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کاش یہ کوئی اور کہتا، آپ تو بہت سینئر صحابی ہیں، آپ تو بہت سمجھدار ہیں، کاش کوئی اور یہ بات کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ تم دیکھتے نہیں کہ جب تمہارے اونٹ چر رہے ہوں تو ایک جگہ پہ گھاس نہیں ہے، خشک ہے وہ زمین، اور ایک جگہ پہ گھاس بہت زیادہ ہے، تو تم کیا کرتے ہو کہ اپنے اونٹوں کو اس سبزے کی طرف لے کے جاتے ہو۔ میں بھی یہی کرنے والا ہوں، ان سب کو مدینہ منورہ لے کے جا رہا ہوں، اس وبا میں ہمیں داخل نہیں ہونا۔ آپ واپس ہو گئے، ابو عبیدہ الجراح واپس شام آ گئے، دونوں اپنے اپنے فیصلے پہ قائم رہے۔ یہ 2 موقف تھے، بڑے بڑے موقف، آج بھی یہ موقف قائم ہے لوگوں کے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی تو بچ گئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ الجراح وہ ادھر ہی شام میں ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی۔ یہ جو وائرس آیا ہوا تھا، بیماری آئی ہوئی تھی، وبا آئی تھی، اس کا نام امواس تھا، وہاں پہ ہی ان کا انتقال ہوا اور شہادت ہوئی۔ آپ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق مدینہ سے خط بھی لکھتے رہے اور فرماتے رہے کہ مہربانی کر کے واپس آ جائیں۔ پھر ان کو لکھا کہ ایسا کرو کہ جہاں لڑ رہے ہو وہ نیچے جگہ ہے تو اوپر پہاڑوں پہ چلے جاؤ تاکہ تازہ ہوا تمہیں لگے اور یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ آپ نے، ابو عبیدہ جراح نے ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کہ آپ جو ہے اوپر چلے جائیں صحابہ کرام کو پاس ساتھ لے کے، چونکہ اس وبا سے 25,000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اوپر چلے جاؤ، تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میرے گھر میں بھی یہ وبا آ چکی ہے اور میری زوجہ بھی جو ہے وہ بھی بیمار ہو چکی ہے اس وبا میں، تو ہم نہیں جا سکتے۔ لیکن بعد میں پھر وہ صحابہ کرام پر چلے گئے اور وبا ختم ہو گئی ان سے، لیکن ابو عبیدہ جراح ان کو شہادت کا درجہ جو ہے وہ اس پہ فائز ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے کیسا حدیث کو سمجھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق جب فیصلہ سنا رہے تھے اور یہ ابو عبیدہ جراح جب ان سے جرح کر رہے تھے اور بحث کر رہے تھے، اس دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
وہ آئے، وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو کہا کہ اس بارے میں جو آپ جس میں لڑ رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، اس بارے میں میرے پاس ایک حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شہر میں وبا آئی ہو وہاں داخل نہیں ہونا، اور اگر تمہارے شہر میں آ جائے تو وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا الحمدللہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں، اور شکر ہے میرا فیصلہ جو ہے وہ حدیث پاک کے بالکل مطابق ہے۔ تو آپ جو ہے اس کے بعد پھر واپس ہوئے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، تاکہ ہمارے گھر والے محفوظ رہ سکیں، ہمارے جو پیارے ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان سب کو ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے ذمے لگی ہوئی ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جس گھر میں جو ہے ایسے بڑے ہوں، ایسے بچے ہوں جو کہ بات کو سمجھ سکیں اور احتیاط کا دامن جو ہے تھامے رہے۔ اس بیماری سے ہم نے لڑنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اس امتحان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیں ایک جو ہم پہ واجب ہے وہ ہے اطاعت اللہ، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر منکم، یعنی ان کی اطاعت جو ہے ہم پہ واجب ہے۔ اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو، یا پھر وہ بادشاہ بھی مراد ہے اس سے اور علماء بھی مراد ہے، دونوں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، احتیاط کریں۔ اچھا، ہمیں احتیاط کرنی ہے، دعا کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، چونکہ یہ ایک وبا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، تو ہمیں اللہ ہی ایسے بچا سکتا ہے۔ ساری دنیا کی سائنس، ٹیکنالوجی اور جتنی میڈیسن ہے سب فیل ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور دوا کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے متفق علیہ حدیث پاک میں۔ آپ نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل به شفاء، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور مسلم میں کیا ہے؟ لکل داء دواء، کہ ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ایسی بیماری نہیں اتاری کہ اس کے ساتھ اس کی شفا نہ اتاری ہو۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ مسلمان جو حکیم ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ اس بیماری کا جو ہے علاج دریافت کرے۔ اور علاج موجود ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جب تک اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے رہیں گے، سچی توبہ کریں گے، ہم سچی توبہ، گناہ کبیروں سے توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا بھی اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری زاری کو بھی دیکھے گا اور ہماری عاجزی کو بھی دیکھے گا۔ اگر ہم ڈٹائی کرتے رہیں اور اللہ سے لڑتے رہیں، اللہ کے قانون سے لڑتے رہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھتے، اللہ کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی امید کیسے رکھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صفائی نصف ایمان ہے، مشہور حدیث پاک ہے، ہم نے صفائی کا لحاظ کرنا ہے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے کہ ہاتھوں کو 20 منٹ تک جو ہے، 20 سیکنڈز تک جو ہے ہم نے اس کو دھوتے رہنا ہے صابن سے، ایسا صابن جو کہ بیکٹیریا کے خلاف جو ہے وہ مؤثر ہو۔ آپ نے اسے ہاتھ دھونے ہیں صحیح طریقے سے ہاتھ دھونے ہیں، اور منہ کو بھی دھونا ہے۔ ہم نے گندے ہاتھ اگر باہر جائیں کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو اپنے منہ میں یا اپنے ناک میں یا اپنے آنکھوں میں نہیں لگانا ہم نے ہاتھ، جب تک جو ہے ہم اس کو دھو نہ لیں۔ یہ احتیاط کرنی ہے۔ ہم نے ماسک لگانا ہے، ماسک سے جو ماسک ہوتا ہے یہ وائرس کو روکتا ہے، بیکٹیریا کو روکتا ہے، ہم نے اس کا احتیاط کرنا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں بھی یہ موجود ہے، فرمایا یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ یہ متعدی بیماری ہے، تو فرمایا کہ متعدی بیماری کیا ہے، جذام بیماری کیا ہے، یہ سب نے لکھا ہوا ہے۔ میں ابن حجر اسقلانی کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے کب لکھا ہے؟ آج سے 700 سال پہلے لکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کے مریض کے جسم پہ رطوبت ہوتی ہے، وہ رطوبت آپ کے بدن پہ ٹچ ہوتی ہے اور بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ ان کو کس نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ وائرس جو ہوتا ہے، یہ جو ہے فلو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں رطوبت آتی ہے، اور یہ ہوا میں جیسا بھی آج کل کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں جو جہاں مریض گزرتا ہے جہاں سے اس کے منہ کی جو یعنی اگر وہ چھینکتا ہے تو وہ جو قطرے ہوتے ہیں، جو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں پانی کے، وہ ہوا میں رہتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو لگ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں 700 سال پہلے ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں مطلب یہ تھا کہ رطوبت جو ہے وہ ٹچ ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس طرح جو ہے اگر انفلوئنزا جو ہے اگر بیماری جانوروں میں آ جائے تو اس سے بھی لگتی ہے، رطوبت سے ہی لگتی ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنا ہے، صفائی کرنی ہے۔ اور کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ ہم نے نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی نقصان دینا ہے۔ یہ قاعدہ ہے فقہ کا، ہمارا مشہور قاعدہ ہے، یہ اسلام کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ ہم نے نہ تکلیف اٹھانی ہے خود اور نہ ہی ہم نے تکلیف دینی ہے کسی کو۔ ایک آیت جو میں بھول گیا ہوں وہ بہت ضروری ہے، وہ ہے کہ
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ سورہ بقرہ میں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، خود نہیں ڈالنا، خود کو ضرر میں نہیں ڈالنا. یعنی پہاڑ پہ چڑھ گئے، کود گئے وہاں سے کہ اللہ بچائے گا، تو اللہ نہیں بچائے گا. اگر آپ کے آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں میں اور اللہ بچائے گا تو کون سمجھدار بندہ آپ کو کہے گا کہ آگ میں ہاتھ ڈالو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. تو لا ضرر ولا ضرار کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں نہ تکلیف اٹھانی ہے خود، اور نہ کسی کو تکلیف دینی ہے. ہمیں کسی کو بھی اپنے اپنے گھروں میں رہیں، احتیاط کریں. اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں اور یاد رکھیں کہ خودکشی حرام ہے. خودکشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو فائر کر دے اور اپنے آپ کو مار دے. نہیں، ان چیزوں میں کودنا جو کہ جان لیوا ہے وہ خودکشی ہے، چاہے وہ آہستہ آہستہ ہو یا چاہے یکدم ہو. خودکشی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے قیامت تک جو ہے خود کو مارتا رہے گا، یہ بیماری سے تکلیف اٹھاتا رہے گا. ایک خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دوا نکل آئے گی، بہت جلد نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ.